اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری اور بتایا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے، اسی ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت کو، حرمت کو اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی پرندے بیمار ہوتے ہیں وہ اپنا علاج یہیں کرواتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو وحشی ہوتے ہیں، وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اسی کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا
مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھ مس ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کیا گیا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے، یعنی اس پر حج فرض ہے کہ جس پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری فرمائی ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ کی مقدار کیا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل اگر جاننی ہو تو فقہ کی جو فقہی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ضرور کیجیے، بہار شریعت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ومن کفر، اور جو منکر ہو، ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔